الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. محترم حضرات، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے، ذرا نم ہو گئی مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. علماء کرام، امیر محترم، ذمہ داران ادارہ، آپ صبح سے جس ماحول اور جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً دلوں کو پر نور کر دینے والی اور انسان کے نفوس کو کشادہ کر دینے والی گفتگو آپ کے سامنے آئی ہیں. میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن شیخ محترم نے اصرار کیا تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. جس موضوع کے لیے مجھے انہوں نے کہا تھا قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں، یقیناً محترم حضرات یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہمارے سارے علماء، سارے واعظین، سارے داعین، سارے طلباء زندگی بھر بھی اس موضوع کو اگر بیان کرتے رہیں تو بھی یہ موضوع اس کے دامن میں پھر بھی گنجائش پاتا، کیونکہ یہ ایک ایسی معجز نما کتاب ہے قرآن مجید. اس کا ایک ایسا اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے قرآن مجید، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے اس کو، اس کا کوئی بدل نہ پیش کیا جا سکے، اس کا کوئی مقابل نہ لایا جا سکے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے اعلان کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اعلان کیا قرآن مجید نے کہ اگر یہ سارے جن اور انس جمع ہو جائیں اور اس قرآن مجید جیسا کلام لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تو بھی یہ نہیں لا سکتے اس طریقے سے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے، ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں وہ طاقت رکھی ہے. اس لیے کہ یہ کلام اسی لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے ذریعے سے جو دلوں میں انابت اللہ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، میرے بھائیوں کو کسی اور کلام سے پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ جن کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو رسول پہ نازل ہو، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس لیے کہ اس قرآن میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اللہ کی توحید جو بیان کی گئی ہے، احکام کو جو بیان کیا گیا ہے، اخلاق کو جو بیان کیا گیا ہے، اور جس خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مصر کے کسی مشہور ادیب نے کہا کہ یہ قرآن القرآن لا نظم ولا نثر بل هو قرآن قرآن. ان سے کہا گیا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ یہ قرآن نثر ہے، نہ یہ قرآن نظم ہے. آپ نظم کو دیکھیں گے، اس کی قافیہ اور مسجع مقفع کلام ہوتا ہے، قرآن وہ بھی نہیں ہے. اور نثر کو دیکھیں گے تو قرآن جیسے نثر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہ قرآن نثر ہے، نہ قرآن نظم ہے، بلکہ حقیقت میں قرآن تو قرآن ہے. یعنی اس کے اندر ایسی دلچسپی ہے، ایسی محبت ہے، ایسا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، کسی پہاڑ کے اوپر اگر اس قرآن مجید کو نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ولو ان قرآنا، میرے بھائیو قرآن کے اعجاز کو کیا کیا بیان کیا جائے. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. فرمایا یہ وہ کلام ہے اگر اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جائے،
پہاڑوں یعنی پہاڑ چل پڑے، ایسا کلام ہے، ایسا محترم کلام ہے، ایسا عظیم کلام ہے، اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر یہ پہاڑوں پہ پڑھا جائے تو پہاڑ چلنے لگ جائے. اور قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین پر پڑھا جائے تو زمین اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اور یا کسی مردے پہ اگر پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے. اس کلام میں اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا اعجاز اس کلام مجید کے اندر ہے. جنہوں نے اس کو سنا، جنہوں نے اپنے دل پر اس کو لیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی. تاریخ کے واقعات آپ پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، عمر فاروق کی زندگی کو پڑھیں، حضرت عمرو بن عبید طفیل دوستی کی زندگی کو پڑھیں، بڑے بڑے مشہور لبید بن عامر شاعر کو آپ پڑھیں کہ جب ایمان لے آئے ہیں قرآن کو سن کر. سبعہ معلقہ کے شاعر ہیں، ان کا کلام بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا. بڑے ادیب تھے، بڑے فصیح تھے، بڑے جلیل القدر جاننے والے تھے. جب اسلام لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا شعر اپنا سناؤ جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. کہنے لگے یا عمر ابعد القرآن شیئا، قرآن مجید کے بعد کون سا کلام ہے جو میں تمہیں سناؤں؟ اللہ کی اس کتاب کے بعد کون سا کلام ہے جو میں تمہیں سناؤں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے. اور مبارکباد ہیں وہ بچے جو اپنے سینوں میں قرآن مجید کی دولت کو لیے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حوصلہ افزائی بیان فرماتے، ان کو قرآن کی طرف رغبت دلاتے. اصحاب صفہ بیان فرماتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے اصحاب صفہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی مدینہ کے کسی اطراف میں جائے؟ افلا یحدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کل یوم الی بطحان والعقیق، ہر دن بطحان اور عقیق کی طرف جائے؟ فیاتینی، فرمایا کہ وہ جانے کے بعد 2 اونٹنیاں لائے. کیسی اونٹنی؟ جو بہت موٹی ہو، حاملہ اونٹنی ہو، من غیر اسم ولا قطع رحم، اور وہ اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی کے، بغیر کسی گناہ کے اس نے حاصل کی. تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو مدینہ کے اطراف میں جائے، 2 اونٹنیاں لائے اور لانے کے بعد بہت موٹی اونٹنیاں لائے، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے. صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اس کا جذبہ رکھتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس کا شوق رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا یہ بات تمہارے لیے کم ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں جائے، اللہ کے گھر میں جائے اور قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھے یا اس کو سیکھے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھے یا اس کو سیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 آیتوں کے بدلے میں 2 اونٹنیوں کے قربان کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَثَلَاثٍ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ، 3 اونٹنیاں، 3 آیتیں 3 اونٹنیوں کے برابر. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ 40، اور 4 آیتیں کوئی پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے 4 اونٹنیوں کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. وَمِنْ عَادَاتِهِنَّ مِنَ الْعِبِلِ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طریقے سے جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی اونٹنیوں کا ثواب عطا کرتا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کر کے حدیث پڑھ کے بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ روایت ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج يوم القیامہ ذو احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لكانت فيكم. فرمایا جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، یہ میرے بھائیوں ان بچوں کے لیے ہے، جو سیکھنے والوں کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے ہے، ان کے والدین کو خوشخبری ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. یعنی وہ اگر تمہارے گھروں میں وہ سورج ہو اور تم اندازہ کرو کہ اس کی روشنی کتنی ہے، اس طریقے سے وہ تاج قیامت کے دن تمہیں پہنایا جائے گا، والدین کو پہنایا جائے گا. اور فرمایا کہ جب والدین کو پہنایا جائے گا تو پھر اس پڑھنے والے بچے کا کیا عالم ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو انہیں الفاظ پہ ختم کرتا ہوں اور اختتام کرنا چاہتا ہوں اور تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ تعلیم گاہیں، یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیوں ان کی مدد، ان کی نصرت کرنا، ان کا تعاون کرنا. شیخ محترم نے جس طریقے سے فرمایا یہ کوئی سرکاری امداد یہاں نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے
کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ان اداروں میں خرچ کریں، اور ان اداروں پہ انشاءاللہ خرچ کیا ہوا جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں آنے والا مستقبل انشاءاللہ یہ خطیب ہمیں فائدہ دیں گے، یہ قرآن پڑھنے والے انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہ قرآن کے سیکھنے والے انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ دل کھول کر زیادہ سے زیادہ یہاں سے جانے کے بعد اس ادارے کا تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول منظور فرمائے، اور خصوصاً لائق مستحق ہیں، مبارکباد ہیں یہاں کے اساتذہ کرام کہ جنہوں نے اتنی محنت اور کوشش سے اور توجہ کے ساتھ یہاں بچوں پر محنت کی ہے، اور الحمدللہ پچھلے تمام پروگراموں کے مقابلے میں نے آج کا جو تقریری پروگرام سنا ہے اور دیکھا ہے الحمدللہ یہ اپنے ذات میں ایک معیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔